کہیں سے بھی رسول اللہ کو اسلام کی تبلیغ سے روکا نہیں جا سکتا، اسلام پھیلانے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو سبوں نے مشورہ کیا، پوچھو ان کا مقصد کیا؟ ہم نے سوشل وائکیٹ کیا تب بھی اسلام نہیں رک رہا، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو بے شک شاید یہ بادشاہت چاہتے ہوں تو ان سے کہہ دو ہم بادشاہت دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ثروت اور دولت کے طلبگار ہوں تو ان سے کہہ دو جتنی طلب کا ہے مطالبہ ہے، جتنی دولت چاہیے ہم دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی دوشیزہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہوں، ان سے بتا دو وہ خواہش بھی ہم پوری کر دیں گے، مگر ہمارے پرانے مذہب کے خلاف مت بولیے اور لا الہ الا اللہ کی تبلیغ روک دیجئے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو، اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو اور کہو محمد لا الہ الا اللہ کی تبلیغ سے باز آ جائے، تب بھی ایسا نہ ہوگا۔ بہت ہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ جاری رہے گی۔ پھر ان لوگوں نے دارون ندوہ میں باضابطہ ایک میٹنگ، میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا، جس میں میٹنگ میں ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے اور پیغمبر اپنے کاشان اقدس میں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے آج حکم دے دیا محبوب اب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، ارے ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرنا شروع کر دیا، گھیرتے گھیرتے قریب آ گئے، تلواروں پر تلواریں چمک رہی ہیں، کوئی گلی میں کھڑا ہے، کوئی راستے میں کھڑا ہے، ایک ایک ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ رات کافی گزری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پاک سے اٹھے اور مولا علی شیر خدا کو بلایا، کہا علی ادھر آؤ، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ علی یہ بستر نبی کا، چادر نبی کی، چارپائی نبی کی، چٹائی نبی کی اور تم بھی نبی کی۔ سبحان اللہ، علی اس بستر پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ نہیں علی ابھی مت جانا، یہ مکے والے مجھے نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، مگر مجھے یہ امین اور صادق مانتے ہیں۔ جب ان کو اپنی امانتوں کی حفاظت کرانا ہوتا ہے تو وہ سامان اور مال میرے پاس رکھ جاتے ہیں، مکے کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں۔ اگر تم بھی علی چلے گئے تو یہ کہیں گے راتوں رات سرکار ہماری امانتوں کو لے گئے۔ علی ٹھہرو، صبح اٹھنا، پیغمبر نام زد کر کے بیان کر رہے ہیں، فلاں کی امانت، فلاں کی امانت، فلاں کی امانت ان کے حوالے کر دیں۔ سبحان اللہ، صرف بکرولی والے میں اس مقام پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس رسول کے خلاف شادی سے اتنی ہو کہ نبی کو مکان گھیر لیا ہو، قتل کے لیے آمادہ ہو، تلواریں لے کے کھڑے ہوں، دشمنی کی انتہا کر دی ہو، مگر ہائے کتنا پاکیزہ اور پوتر ہے وہ رسول، کتنا رحمت للعالمین ہے وہ رسول۔ جس رسول کے قتل کا ارادہ ہے وہ رسول دشمنوں کی امانتوں کی واپسی کا پروگرام بنا رہا ہے۔ حضرات کی تک نہیں، مولا علی لیٹ گئے، کالی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ رات میں کچھ حصہ گزرا، ظالموں نے پورا گھر گھیر لیا، چارپائی کے قریب آ گئے، دشمنوں کی بانجیں کھل گئیں۔ آج تو نبی کو سوتا ہوا پا لیا، نہ نبی ہوں گے، نہ نماز ہوگی، نہ جماعت ہوگی، نہ اسلام پھیلے گا۔ ایک نے تلوار اٹھائی، کہا حملہ کر دو، دوسرے نے کہا ابے یہ عرب کی بہادری کے خلاف ہے، کوئی سونے والا سو رہا ہو تم حملہ کرو گے، چادر پلٹو شاید وہ تمہارا مقابلہ کریں۔ وہ انڈیا تو تھا نہیں کہ اندھیرے اجالے میں ملے اور کٹ سے مار دیا، 250 روپے کے کٹا سے۔ وہاں کے لوگ باضابطہ موقع دیتے تھے، سامنے والے کو لڑنا ہو تو لڑو میں،
چادر اوڑے ہیں، چادر پلٹ کے پوچھو شاید وہ مقابلہ کریں۔ جب چادر پلٹا تو کیا دیکھا کہ نبوت کی چادر میں ولایت سو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے چادر نبی کی، چارپائی نبی کی، تکیہ نبی کے، اور سونے والے علی۔ ایک نے کہا علی پہ حملہ کر دو، کہا بڑا آسان ہے اس وقت حملہ کرنا، ورنہ مکے میں اس کے بعد قریشیوں کا مقابلہ کون کرے گا، ہاشمیوں سے جنگ کون لے گا، دھجیاں بگڑ جائیں گی۔ کہا پھر علی سے بس نبی کا پتہ پوچھ لو۔ جب یہ بستر نبی کا ہے تو نبی کہاں؟ مولا علی سے پوچھا علی یہ بستر تو نبی کا ہے، نبی ہیں کہاں؟ مولا علی فرماتے ہیں نبی تو اسی راستے سے گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہیں سے گئے، ہم نے نہیں دیکھا، مگر میرے رسول نے جانتے ہو کیا کیا تھا؟ جب نبی نے نکلے تھے نبی تو سورہ یاسین کی تلاوت کی سبحان اللہ، اور کنکریوں پہ پھونکا، دشمنوں کی طرف پھینکا، سب اندھے ہو گئے۔ بعد میں جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول نے کنکریاں پھینکی تھی اس میں کچھ گرد و غبار بھی تھا تو اپنے اپنے سر پکڑ کر کے وہ گرد و غبار جھاڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں، نبی نکل گئے۔ کہا اسی راستے سے تو دیکھا ہے گئے، کہا ہم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، مگر جب بھی نبی نکل رہے تھے تو تمہیں دیکھ رہے تھے۔ اب اس مقام پر ایک بات مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، کنکریاں اٹھایا کس نے؟ زور سے بولو ذرا، کچھ میری مدد کرو، کس نے اٹھایا؟ مٹھی میں لیا کس نے؟ سورہ یاسین پڑھا کس نے؟ دشمنوں پر پھینکا کس نے؟ بولو نبی نے۔ مگر جب اس عمل کو اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ، بہت خوب، تو اللہ اپنے محبوب کے عمل سے کتنی محبت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے محبوب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ وہ شب ہجرت جو دشمنوں پر تم نے کنکریاں ماری تھی وہ تم نے نہیں پھینکا تھا، تمہارے خدا نے پھینکا تھا۔ مصطفیٰ ہاتھ تمہارا تھا، عمل ہمارا۔ بے شک بہت خوب، سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجئے۔ کسی نے عالم تصور میں مولا علی سے پوچھا علی یہ بتائیے جہاں چاروں طرف دشمن کھڑے ہوں، تلوار لیے کھڑے ہوں، تو بستر پر نیند آئی تھی؟ سوئے تھے علی؟ مولا علی فرماتے ہیں اس رات تو میں اتنا سویا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنے اطمینان سے سویا کہ زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ دشمن تلوار لیے کھڑے تھے؟ کہاں؟ یہی تو رسول کا معجزہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دشمن جاگ رہا ہے، علی سو رہا ہے۔ کہا ان کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، موت کا ڈر نہیں تھا؟ کہا یوں تو موت ایک لمحہ میں آ سکتی ہے، دیکھو اندر والی سانس باہر نہ جانے پاوے، باہر والی اندر نہ جانے پاوے، میں کرسی سے نیچے نہ اترنے پاؤں، موت تو کسی وقت بھی آ جا سکتی ہے، ایک پل اس موت کا بھروسہ نہیں۔ علی جس موت کا پل بھر بھروسہ نہیں ہے اس پر آپ نے رات بھر بھروسہ کیسے کر لیا؟ کہا میں بڑے اطمینان سے سو گیا کہ اب موت نہیں آئے گی، آج تو آ ہی نہیں سکتی، آج رات بھر آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ جب میرا رسول بستر نبوت پر مجھے لٹا رہا تھا تو نبی نے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ میں سمجھ گیا اب تو صبح اٹھنا ہی ہے، اب تو صبح اٹھنا ہی ہے کیونکہ نبی نے سلایا ہے۔ اب مجھے ایک بات اس مقام پر بتاؤ مسلمانوں، موت کا ایک پل بھروسہ بتاؤ محبت سے، چلو آج سے طے کر لو، جس موت کا ایک پل بھروسہ نہیں ہے کیوں سوچ رہے ہو کہ 50 سال کے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، ابھی کل وہ گناہ تھوڑا بہت، کیا بھروسہ ہے؟ روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے ہو نوجوانوں، چھوڑ دو شرابیں، چھوڑ دو جوا، چھوڑ دو عیاشی، چھوڑ دو گنڈا گردی، موت کا ایک لمحہ بھروسہ نہیں ہے، ہر وقت تیار رہا کرو۔ اے موت
कभी भी आना, मगर उस वक्त आना जब हमारा सर सजदे में पड़ा हो और दिल मदीने में झुका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहतरम सामीन किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। अच्छा एक बात बहुत प्यार मोहब्बत से, आज लोग ये कहते रहते हैं, जबकि उलमा की बातें सुना करें आप। बेशक ये सोशल मीडिया से इस्लाम नहीं फैलता और इससे गुमराही फैल रही है। जो बात हो, कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो चीज तुमको मालूम नहीं है वो उलमा से पूछो, अहले इल्म से पूछो। सोशल मीडिया पर तो कुरान की आयतों को बदल करके दूसरी अरबी इबारत डाली जा रही है, लिहाजा सोशल मीडिया से इस्लाम नहीं सीखा जा सकता। इस्लाम कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, उलमा से सीखो, आलिमों से सीखो। सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। एक से की फुलझड़ी रोज आती है, वो मक्के वालों ने मिलाद नहीं मनाया। अबे मक्के में कोई मुसलमान था नहीं तो मनाता कैसे? तो बहुत खूब, बेशक बोलो। अब कोई जबरदस्ती आकर के कह दे कि समंदर के इधर जो है हाजी अली की दरगाह है, मजार है, लेकिन ये बीचों बीच में क्यों नहीं है? अबे तो बीचों बीच में रोजाना आने जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए नहीं है। लेकिन यहाँ आसानी से आप जा सकते हैं तो है। वहाँ कोई मुसलमान है नहीं मक्के में, और जब मुसलमान नहीं था तो फरिश्ते मना रहे। असल मिलाद तो मदीने वालों ने मनाया। बोल दो बस सुभान अल्लाह, बोल दो तो सुभान अल्लाह। असल मिलाद अहले मदीना ने मनाया। बेशक। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए। अब जहां आज मस्जिद कुबा है, इसी मकाम पर जाकर के नबी ठहरे। मस्जिद कुबा की बुनियाद डाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजनदार पत्थर उठाते थे, सुभान अल्लाह। और जब सहाबा की नजर पड़ जाती थी तो सहाबा उन पत्थरों को अपने हाथ में लेते। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीफे कल्ब के लिए वो पत्थर दे देते थे, और फिर उसी वजन का पत्थर मेरा रसूल फिर उठा लेता। सुभान अल्लाह। ये खैर पर बुनियाद मस्जिद की रखी गई। यहाँ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते हैं। मस्जिद जुमा है, वहाँ जुमा अदा फरमाया, फिर मदीने में दाखिल हुए। मगर जानते हो जब कुबा पहुंच गए, पूरे इलाके में शोर बर्पा हो गया। मक्के का पैगंबर मदीने आ गया है। सुभान अल्लाह। बुरैदा असलमी नामी एक शख्स, उसको मालूम हुआ सरकार आ गए। 70 सवारों को लिया और नबी की दुश्मनी पर निकल पड़ा। तवज्जो कीजिएगा जरा, नबी की दुश्मनी पर निकल पड़ा। और इसकी नीयत सही नहीं थी, इरादा सही नहीं था। ये कुफारे मक्का से इनाम और इकराम चाहता था, इसलिए निकल पड़ा। और जब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से पैगंबर की सूरत देखा तो उसने कहा आए थे कत्ल करने, अब तो अपनी अकीदत और अपने कुफ्र शिरकही का कत्ल हो गया। तो नबी के कदमों में आया कि सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो मुसलमान हो गया बुरैदा असलमी। तवज्जो चाहता हूँ। उसके बाद बुरैदा ने पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मदीने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब बोला यार थोड़ा सा जोर से, मदीने जा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मदीने जा रहे हैं। तो बुरैदा असलमी क्या कहता है, सुन लो नोट करके नौजवानों। बुरैदा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आरज़ू और तमन्ना ये है कि जब आप मदीने दाखिल हो तो मेरे हाथ में एक झंडा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हाथ में झंडा हो। पैगंबर ने इजाजत दे दी, मगर वहाँ झंडे का इंतजाम नहीं था। तो बुरैदा असलमी ने जानते हो क्या किया? अपने सर का साफा खोला और अपना नेजा निकाला, नेजे में साफा बांधा और परचमे रसूल को बुलंद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कहाँ झंडों के पीछे पड़े रहते हो?
ابے پورے وکرولی کو سبز رنگ سے جھنڈے لگا لگا کے رنگ دو، پورے بھارت کو سبزہ بنا دو، گنبد خضرا کے رنگ سے رنگ دو، نبی کے نام پر، نبی کی میلاد پر جس گھر میں جھنڈا لگا ہوگا فرشتے بھی دیکھ کے سمجھیں گے یہ وفادار رسول کا گھر ہے، یہ عاشق مصطفیٰ کا گھر ہے، یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ بریدہ اکرم میں ہاتھ میں جھنڈا چل رہے مدینے، بنی نجار کو معلوم ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں، وہ لوگ ہتھیار لگا کر کے آئے پاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہا سرکار ہم چاہتے ہیں کہ آپ شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو نبی کی میلاد کیسے منا رہے ہیں اہل مدینہ، نبی کی تشریف آوری پر یہاں ایمان والے ہیں تو منا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا ذرا، بہت خوب بنی نجار آئے، دو صفے بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں، دو رویا صفے بنی ہوئی ہیں، سرکار بیچ میں چل رہے ہیں، بریدہ اسلمی کا جھنڈا ہے، اور نعرہ تکبیر سے پورا شہر گونج رہا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ اہل مدینہ جانتے ہو جب ان کو خبر ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ رہے ہیں تو یہ لوگ جلدی سے صبح کا کھانا بنا لیتے تھے، جلدی سے صبح کا کھانا تیار کریں اور کھا پی کر کے مدینے کی آبادی سے آگے نکل جاتے تھے، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، چلو نبی کے استقبال کے لیے۔ لیکن کوئی موبائل کا سسٹم جو نہیں تھا کہ فکس ٹائم معلوم ہو جاتا، یہ انتظار کرتے واپس آ جاتے، ایک دن گئے اور انتظار کر کے واپس آئے، اتنے میں ایک یہودی تھا مدینہ شریف میں اور بہت بڑا آدمی تھا، اس کی نظر پڑ گئی کہ اتنے دھوم دھام سے نبی کا قافلہ آ رہا، اس نے شور مچا دیا، مدینے والوں جس نبی کے لیے صبح صبح چاہتے تھے وہ نبی آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ مرد استقبال کر رہے تھے، عورتیں جانتے ہو پردہ نشین عورتیں، جیسے یہ پردے میں بیٹھ کر عورتیں ہماری تقریر سن رہی ہیں، نبی کی میلاد سن رہی ہیں، جب عورتوں کو معلوم ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں تو عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور جانتے ہو نبی کی آمد پر، نبی کی میلاد پر، تشریف آوری پر کتنی خوشیاں منا رہی تھی عورتیں، وہ پڑھ رہی تھی طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب ایک سوال ہے، اتنا تو ہو سکتا ہے آپ مطالعہ کریں، آپ کا بھی ذہن چلا جائے، لیکن میرا مزاج تھوڑا کچھ آگے بڑھ کے کہنے کا ہے، وہ آپ سمجھیے یہ عورتیں چھتوں پہ چل کر کے کیوں کرانا پڑ رہا، یہ اتنی خوشیاں عورتیں کیوں منا رہی تھی؟ جانتے ہو کیوں منا رہی تھی؟ اس لیے کہ ان عورتوں کو معلوم تھا آج جو رسول مدینے آیا ہے اس رسول کی آمد سے پہلے سماج میں عورتوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، بیوہ عورت کو بے عزت کیا جاتا تھا، اور آج جو رسول آیا ہے اس پیغمبر نے تو اپنا پہلا نکاح ہی بیوہ کے ساتھ کیا ہے، اس لیے عورتیں نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے یہ بچے دیکھ رہے ہو، ابھی ربیع الاول کا دن آئے گا، جلوس آئے گا، یہ گھروں سے جھنڈے لے کے نکلیں گے، ان کو جھنڈے پکڑا دو، یہ خوشی منائیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ بڑے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، لیکن وہ مدینے کی سمجھدار بچیاں تھیں، وہ جانتے ہو تب بجا بجا کے رسول اللہ کو یاد کر رہے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بچیوں کے قریب سے گزرے تو میرے آقا نے فرمایا بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا بچیوں اللہ کا نبی بھی تم سے پیار کرتا ہے، خوش ہو جاؤ اس امت کی بچیوں۔ نبی نے فرمایا بچیوں اللہ کا نبی بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ جانتے ہو بچیاں کس بات پر خوش تھی؟
وہ اس بات پر خوش تھی کہ ہم کو نبی کا پڑوس مل گیا، بے شک ہم کو نبی کا پڑوس مل گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی کا پڑوس مل گیا ہے۔ نبی کے پڑوس ہونے پر یہ عورتیں کیوں خوش تھیں؟ یہ بچیاں کیوں خوش تھیں؟ جانتے ہو کیوں خوش تھیں؟ یہ اس لیے خوش تھیں، ان بچیوں کو معلوم تھا کہ عرب کی جہالت میں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایک شخص نبی کے پاس آیا تھا، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی کم سن بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے پیغمبر جب میں اپنی بچی کو لے گیا قبر کھودا تو میرے پیروں کو پکڑ پکڑ کے ننھے ننھے سے ہاتھ تھے اور کہتی تھی یا ابت معذرت قتل، اے والد گرامی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے بچی کی ایک نہ سنی، اس کے بعد اس کو اتارا اور پتھر ڈال ڈال کر کے دفن کر کے چلا آیا۔ ان بچیوں کو معلوم تھا یہ عرب کے درندے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہی تھی ہمیں خوشی ہے کہ نبی کا پڑوس مل گیا، اب کوئی بیٹی زندہ دفن نہ ہونے پائے گی کیونکہ مدینے رسول آ گئے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے اور غلام جانتے ہو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ غلام کیوں خوشی منا رہے تھے؟ ان کو معلوم تھا پوری زندگی غلامی میں گزری ہے، اب غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا رسول آ گیا۔ یہ وہی رسول آئے جس نے پیدا ہوتے ہی صہیبہ کے پیروں سے غلامی کی زنجیریں توڑ کر کے آزاد کر دیا تھا۔ اب ہم غلام نہ رہنے پائیں گے، سرکار آ گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں، رحمت للعالمین۔ اس لیے دوستوں بزرگوں نبی کی میلاد خوب دھوم سے مناؤ، بولو خوب دھوم سے مناؤ، محبت سے مناؤ، پیار سے مناؤ، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔